بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اور آپ کی نیکی تو کسی درجے کی بھی نہیں۔ سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء و سید الملائکہ، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پوری زندگی عبادت بھری، جن کی کثرت عبادت کا یہ حال کہ قدم مبارک متورم ہو جاتے تھے، ایسی پاکیزہ زندگی جنہوں نے گزاری، بلکہ اپنے مقصد زندگی عبادت و دعوت کو پورا کر دکھایا۔ جیسا کہ میدان عرفات میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، کیا میں نے اپنے آنے کا مقصد پورا کر دیا؟ تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔ صحابہ نے کہا، آپ نے امانت کو ادا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا، اے اللہ اس پر گواہ ہے۔ تو جن کی اتنی کامل زندگی، وہ اللہ کے محبوب جب لوٹ کر واپس آتے ہیں تو رب کریم کی طرف سے پیغام آتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، میرے مولا جن کی پاکیزہ اور معصوم زندگی تھی، جب آپ اس معصوم زندگی گزارنے والے اپنے محبوب کو بھی فرماتے ہیں واستغفرہ، آپ استغفار فرمائیے، تو دوستو پھر ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ لہذا ہمیں پوری زندگی استغفار کرنا ہی چاہیے۔ ذہن میں یہ گمان مت رکھیے کہ ہم دعوت کے کام میں لگ گئے، ہم ذکر میں لگ گئے، ہم اقامت دین کی کوشش میں لگ گئے، ہم تو فلاں کام میں لگ گئے۔ نہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کام اللہ کی شایان شان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بڑوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پھر بھی جب بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو عجز و انکساری کے ساتھ معافی کے خواستگار ہوئے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت میں قرآن کی مکمل تلاوت کی اور آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اللہ، جب یہ اساتین امت پوری رات عبادت کر کے بھی اعتراف قصور کرتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اعتراف کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں تو دل میں ندامت کی کیفیت ہو، یہ نہ ہو کہ زبان سے تو الفاظ نکل رہے ہوں اور دل میں کچھ اور منظر سج رہے ہوں۔ لہذا غفلت والا استغفار نہ ہو۔ رابعہ بصریہ اللہ کی ایک نیک بندی ہیں، وہ فرمایا کرتی تھیں، ہم تو استغفار ایسا کرتے ہیں کہ اس غفلت بھرے استغفار پر بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ لہذا استغفار کریں تو حضور دل کے ساتھ، دل کی ندامت کے ساتھ۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل کی ندامت کا دوسرا نام توبہ ہے۔ تو توبہ اور استغفار یہ 2 ایسے اسباب اور ایسے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرا سبب، نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے وضو سے گناہ دھل گئے، نماز سے گناہ معاف ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے، اگر کسی بندے کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے سے میل کچیل دھل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی بات کو ان الفاظ میں کہا گیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجیے تاکہ اس کے بدلے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں